جی دوستو، پانچواں خط اور اس کے اہم نکات و توضیحات۔ نمبر 1، ہم مکمل دیانتدار ہونے کے باوجود سچائی کے سب اطراف کا علم حاصل کرنے سے قاصر رہ سکتے ہیں۔ دیانتداری ہماری فطری، عقلی و وجدانی حدود کی تلافی نہیں کر سکتی۔ نمبر 2، تنقیدی اصولوں کا سرچشمہ میری نظر میں تنقید کے اصولوں کا کوئی ایک منبع نہیں ہے، یعنی کہ یہ تنقیدی اصولوں کا سرچشمہ یہ میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں کہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو اصل تنقیدی سورس ہیں وہ آتے کہاں سے ہیں، جو رولز ہیں تو ان کا سورس انہوں نے بتانے کی کوشش کی ہے۔ بتاتے ہیں کہ نمبر 2، میری نظر میں تنقید کے اصولوں کا کوئی ایک منبع نہیں ہے۔ تنقید بیک وقت تخلیق سے، دوسرے علوم سے، اپنے زمانے کی نادیدہ فکر جس کے لیے جرمن زیٹگیسٹ، فرانسیسی ایپسٹیم اور اردو میں روح عصر کی اصطلاح بھی استعمال ہوتی ہے، سے اپنے اصول اور طریقہ کار اخذ کرتی ہے۔ فہم کی باقی صورتوں کی مانند یہ کسی ایک مقام اور کسی ایک ضابطے کی پابند نہیں رہتی۔ اہم بات، تنقید ہو یا کوئی دوسرا فن، ہم اس کی مکمل وضاحت اس کے سرچشموں کی مدد سے نہیں کر سکتے۔ یہ جو ڈاکٹر صاحب نے تنقیدی اصولوں کے سرچشمے کے طور پر جو ایک نادیدہ فکر کا ذکر کیا ہے، جس کو جرمن میں زیٹگیسٹ، فرانسیسی میں ایپسٹیم اور اردو میں روح عصر کی اصطلاح کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اس کی ہم ڈیفینیشنز دیکھتے ہیں۔ اگر ہم اس جرمن لفظ جو اصطلاح ہے زیٹگائسٹ، اس کو دیکھیں تو زیٹ کا مطلب جو جرمن میں ہوتا ہے زمانہ یا وقت کو کہتے ہیں، اور گائسٹ روح، ذہن یا روحانیت، تو اس لحاظ سے اس کا مطلب ہوا زمانے کی روح یا روح عصر۔ اردو میں بھی اس کے لیے ہم روح عصر کی ہی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ تو فلسفیانہ و فکری سطح پر اگر دیکھیں تو زیٹگائسٹ سے مراد وہ فکری، علمی، ثقافتی اور معاشرتی رجحان ہے جو کسی دور کی بنیادی پہچان بن جاتا ہے۔ یہ اصطلاح بتاتی ہے کہ ہر دور کی ایک مخصوص فکری فضا، یعنی کہ انٹلیکچول کلائمیٹ اور اقداری جھکاؤ ہوتا ہے جو اس کے ادبی، فلسفیانہ یا فن، سیاست اور معاشرت کو تشکیل دیتا ہے، یعنی کہ اس مجموعی جو ادبی، سیاسی یا فلسفیانہ یا فنون لطیفہ کا منظرنامہ دیکھ کر ہی اس کو بیان کیا جا سکتا ہے یا اس کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے بیانات میں جو اہم مفکرین رہے ہیں وہ ہیگل رہا ہے، جان گوٹفریڈ ہارڈر رہا ہے، اور ہیگل تو کہا کرتا تھا کہ تاریخ کا مطالعہ جو ہے روح عصر کو سمجھے بغیر ممکن ہی نہیں۔ تو اس کے لیے ورلڈ اسپرٹ ایک خاص شکل اختیار کرتی ہے، یعنی بتا ہے کہ عقل کل جو ہوتی ہے یا عقل کلی جو ہے، ورلڈ اسپرٹ جو ہے وہ ایک خاص شکل اختیار کرتی ہے، تو اس شکل کو سمجھنے کے لیے روح عصر کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور جان گوٹفریڈ جو ہارڈر تھے وہ قوموں اور زبانوں کی روح عصر پر زور دیا کرتے تھے کہ ان کو سمجھنے کے لیے قوموں اور زبانوں کو، ان کی روح کو سمجھیں۔ تو بعد کے مفکرین اور نقاد بھی اسے مختلف لحاظ سے استعمال کرتے رہے ہیں، تو مجموعی طور پر ان کا مطلب یہی رہا ہے، روح عصر۔ تو اور اس سے کسی بھی ادیب یا فلسفی کا اپنے دور کے فکری رجحانات کا آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ اور ادب و تنقید کے لحاظ سے اس کو دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یعنی کہ غالب کی شاعری میں جو 19ویں صدی کے ہندوستان کی زائڈگائسٹ جھلکتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے کلام میں اس وقت کے فکری اضطراب، زوال پذیر تہذیب اور نئی فکری کشمکش کی روح جھلکتی ہے۔ وہ سارا کچھ اس دور کی جو ساری تحریکیں تھیں یا ادبی منظرنامہ تھا، سیاسی جو اقدار تھی، سب کچھ نظر آتا۔ اسی طرح یورپ میں رومانویت، رومانٹسزم یا وجودیت، ایگزسٹینشلزم اپنے زمانے کی روح عصر کا اظہار کرتی ہیں۔ اس کو اگر ہم سادہ مثال سے سمجھنا چاہیں تو آج کے زمانے کی جو زائٹگائسٹ کو ہم ڈیجیٹل کلچر، گلوبلائزیشن اور سوشل میڈیا کی ذہنیت کہہ سکتے ہیں۔ تو
کہ یہ جو اصطلاح ہے تنقید و فلسفے میں بہت اہمیت ہے، اور یہی بتاتی ہے کہ ادب و فلسفہ اپنے زمانے سے الگ نہیں ہوتے بلکہ اسی کی فکری دھارے میں سانس لیتے ہیں۔ تو جو یہ زیٹ گائسٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ دو ایسی اور اصطلاحیں بھی ہیں جو جرمن ہی ہیں، اور ان کو بھی اگر ہم ایک نظر دیکھ لیں تو وہ بھی ہمیں پھر اس کو روح عصر کو سمجھنے میں اور آسانی ہو جائے گی۔ ایک ہے کہ ویلٹ آنشوانگ، یعنی کہ یوں کہہ لیں ویلٹ آنشاؤنگ۔ لغوی مطلب اس کا ہے کہ ویلٹ کا مطلب دنیا کائنات ہے، آنشوانگ کا مطلب ہے تصور، مشاہدہ، نظریہ۔ تو اس کا یعنی کہ مطلب ہوا تصور کائنات یا عالمی نقطہ نظر، ورلڈ آنشوانگ، عالمی نقطہ نظر۔ تو فلسفے کے طور پر اس کا وہ روح اثر تھی جو زیٹ گائسٹ تھی، اور جو ورلڈ آنشوانگ ہے اس کا مطلب ہے تصور کائنات یا عالمی نقطہ نظر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان یا قوم دنیا کو کس طرح دیکھتی ہے اور سمجھتی ہے، یعنی کہ ایک قوم یا ایک انسان پوری دنیا کو کیسے دیکھ رہی ہے۔ تو اس کے مذہب، فلسفے، ثقافت اور تجربے پر مبنی ایک مکمل نظریہ حیات ہوتا ہے، تو اسی سے پھر اس پورے تناظر کو دیکھا جاتا ہے۔ مثلاً اگر کہا جائے کہ اقبال کا اسلامی جو ورلڈ آنشوانگ ہے تو یہ کائنات ایک اخلاقی اور روحانی حقیقت ہے، اور انسان اس میں خلیفۃ اللہ ہے، تو یہ اقبال کا اسلامی جو ورلڈ آنشوانگ ہے۔ تو یورپ میں سیکولر سائنسی یعنی کہ ورلڈ آنشوانگ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کائنات مادی قوانین کے تحت چلتی ہے اور انسان خود مختار ہے، یعنی کہ جس طرح سے وہ اس قوم کا ایک نقطہ نظر ہے تو اس سے پھر وہ دنیا پوری کو دیکھتی ہے۔ اسی کے ساتھ ان کی ایک جرمن ٹرم اور ہے جو انہی کے ساتھ جڑی ہے، جن کو ہم تینوں کو بعد میں دیکھیں گے، وہ ہے وولکس گائسٹ۔ تو وولکس گائسٹ کا مطلب لغوی ہے کہ ووگ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہمارے ہاں فوک ہوتا ہے، تو یہ اسی کو وول کہتے ہیں، یعنی کہ ووک ہم فوک کہتے ہیں۔ تو وولکس گائسٹ کا مطلب ہے، ووک کا مطلب ہوا قوم یا لوگ، اور گائسٹ مطلب وہی روح، ذہن یا فکری مزاج یا روح ایسے، تو یعنی قومی روح یا قوم کا اجتماعی شعور، یعنی کہ وولکس گائسٹ کا مطلب ہوا قوم کا اجتماعی شعور یا قومی روح۔ تو اس کو علمی اور تنقیدی سطح پر فلسفیانہ کر دیکھا جائے تو یہ تصور خاص طور پر جو ہرڈر تھے اور پر بھی ذکر ہے انہوں نے، اور بعد میں ہیگل کے ہاں بھی اہم ہے، اس کے مطابق ہر قوم کی ایک مخصوص روح ہوتی ہے جو اس کی زبان، ادب، لوک گیتوں، لوک کہانیوں اور اجتماعی یادداشت میں زندہ رہتی ہے۔ تو اس سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں یہ وولکس گائسٹ جیسے ہمارے ہاں فوک ہے، تو اسے اگر ہمارے ہاں کہا جائے گا تو اس کو صرف وولکس گائسٹ کہیں گے۔ تو یہ لوک کہانیوں، لوک گیتوں اور ادب سے ہی اس کو اجتماعی یادداشت کے طور پر اس قوم کے کریٹ کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے۔ تو اس سے اگر ہم مثلاً سمجھ لیں مثال کے طور پر، تو جرمن قوم کی جو وولکس گائسٹ ہے اس کی زبان، لوک کہانیوں اور جرمن فلسفے میں جھلکتی ہے اور نظر آتی ہے، اور اردو ادب میں میر، غالب اور اقبال نے جیسے مل کر بر صغیر کی مسلم وولکس گائسٹ کی نمائندگی کی ہے، تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو تیسری ہم نے جو ایک ہم زیٹ گائسٹ جو ہے روح اثر، اس کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک قوم یا فرد کی بغیر زمانے کی روح ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو صنعتی انقلاب کے دور میں جو زیٹ گائسٹ ہے وہ ترقی، مشین اور سرمایہ داری رہی ہے، اور فرانس کے انقلاب کے دور کی جو زیٹ گائسٹ ہے وہ آزادی، مساوات اور بھائی چارہ۔ تو ان تینوں کا اگر ربط ہم سمجھیں ان ٹرموں کا تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ وولکس گائسٹ جو ہے کسی خاص قوم کی روح ہے، اور جو ورلڈ آنشوانگ ہے وہ دنیا کو دیکھنے کا کسی قوم کا نظریہ ہے، اور زیٹ گائسٹ جو ہے کسی خاص زمانے کی فکری اور روحانی فضا ہے۔ تو ان تینوں کو ملا کر ہم ادب و فلسفے کو زیادہ گہرائی میں سمجھ سکتے ہیں، اور اقبال کی شاعری کے مثلاً ہمارے ہاں اقبال ہے تو ان کو دیکھیں تو ان کی جو شاعری کو سمجھنا ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ہاں تینوں کو اگر دیکھنا ہو تو اس طرح دیکھیں گے کہ اسلامی جو مثلا اقبال کی شاعری برابر ہے اسلامی ورلڈ آنشوانگ پلس مسلم قوم کی
ووکس گائسٹ پلس 20ویں صدی کی زائٹ گائسٹ، یعنی کہ اس دور کا جو زمانہ ہے وہ، تو یہ بن جائے گا اس دور کی. اگر 20ویں صدی کی زائٹ گائسٹ ہے تو نوآبادیات، نشاط ثانیہ اور آزادی کی تحریک. تو اس طرح ان تینوں کو سمجھا جا سکتا ہے، تو پھر یہ زیادہ سمجھ آئیں گی. تو دوسری جو ٹرم ڈاکٹر صاحب نے استعمال کی ہے اسی تناظر میں، وہ کہتے ہیں فرانسیسی اسی چیز کو ایپسٹیم کہتے ہیں. تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں ایپسٹیم کیا ہے. جی، ہم اس لفظ کو ایپسٹیم کہتے ہیں اور ہم اسے مشیل فوکو جو ہے اس کے حوالے سے جانتے ہیں، لیکن اس کو تھوڑا سا اس کی جڑیں دیکھیں تو اس کی جڑیں یونانی جو ایک علم ہے وہاں تک جاتی ہیں. تو گریک میں اسے ایپسٹیما کہا جاتا ہے، اور یہ لفظ یونانی زبان کے یعنی کہ ایپسٹیما سے آیا ہے، جس کا معنی ہے علم، فہم، سائنسی یا نظریاتی معرفت. تو یونانی فلسفے میں یہ لفظ خاص طور پر مستند اور یقینی علم کے لیے استعمال ہوتا تھا. محض رائے جسے ڈوکسا کہتے ہیں اس کے برعکس جو ایک معنی ہوتا ہے. تو یہ تھا کہ سقراط، افلاطون اور ارسطو کے جو زمانہ ہے اس کے زمانے میں بہت ساری آراء پائی جاتی تھیں جو ظن اور عام فہم ہوتی تھی. تو اس کے مقابلے میں جو افلاطون تھا اس نے ایپسٹیم یعنی کہ حقیقی علم کے طور پر اس ٹرم کو یوز کیا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ ایپسٹیم وہ علم ہے جو یقینی ہو، معقول ہو اور منطقی علم ہو، جو ابدی و غیر متغیر حقائق یعنی کہ فارم یا آئیڈیاز پر مبنی ہو. تو اس کو ہم مانیں گے. جو ڈوکسا ہوتا ہے اس کو ہم نہیں مانیں گے. تو ارسطو نے اس کو سائنسی علم کے معنی میں لیا. سائنسی بھی کوئی ہے جو حقائق سے سامنے آتا ہے، منطقی ہوتا ہے، یعنی وہ علم جو وجوہات، کاجز اور اصولوں یعنی کہ پرنسپلز پر مبنی ہو. تو جدید فلسفہ اور سوشیالوجی میں اگر ہم سمجھے تو مشیل فوکو نے ایپسٹیم کو ایک بالکل نیا مفہوم دیا ہے، اور اسی تناظر میں ڈاکٹر صاحب نے اس کو استعمال کیا ہے. اور فوکو کا ماننا تھا کہ ہر تاریخی دور جو ہوتا ہے وہ اپنا علم جو ہے نا وہ پیدا کرنے اور اس کو سچ کو پرکھنے ایک خاص نظام جو ہے نا اس کو پیدا کرتا ہے. یہ علمی ڈھانچہ یا فکری آرڈر ہی ایپسٹیم کہلاتا ہے، اس زمانے کا جو ایک کور ہوتا ہے علمی. مثال کے طور پر ہم اس کو اگر سمجھنا چاہیں تو نشاط ثانیہ جو رینیسانس تھا اس کا اسٹیم کیا تھا؟ تو اس کا ایپسٹیم یہ تھا کہ اشیاء کو مشابہت اور علامتوں کے ذریعے سے سمجھنا. تو کلاسک کی دور کا جو ایپسٹیم ہے وہ کیا ہے؟ اشیاء کی نمائندگی اور درجہ بندی کر کے ان کو سمجھنا. تو جدید دور کا ایپسٹیم کیا ہے؟ انسان مرکزیت یعنی کہ ہیومن سائنس اور بائیولوجی، اکنامکس وغیرہ. تو یوں فوکو کے نزدیک جو ایپسٹیم صرف علم نہیں بلکہ وہ شرائط امکان ہے جن کے تحت علم ممکن ہوتا ہے. تو اسی چیز کو جب ہم تنقید کو اور ادب کو اس کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو ایپسٹیم کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ کسی دور کا وہ علمی و فکری ڈھانچہ ہے جو بتاتا ہے کہ کون سا علم معتبر ہے، یعنی کہ اس کے اندر وہ معتبر ہونا، یقینی ہونا، مستند ہونا بھی موجود ہے ابھی تک. لیکن یہ کون سا علم معتبر ہے اور سچائی کو کیسے پرکھا جاتا ہے، اس کو پھر وہ طاقت کے ساتھ مشیل فوکو نے جوڑا ہے. تو آج کے دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی کو سب سے معتبر علم مانا جاتا ہے. یہ ہمارے دور کا پھر ایپسٹیم ہو جائے گا. تو اس کے فرق کو اگر سمجھیں تو ایپسٹیما جو یونانی سے آیا تو وہاں اس کا مطلب یقینی علم تھا، جس کے برعکس ڈوکسا یعنی کہ عام رائے اور ظن پایا جاتا تھا. تو ایپسٹیم جو فوکو کے نزدیک ہے تو کسی دور کا فکری علمی ڈھانچہ جو طے کرتا ہے کہ علم کیا ہے. تو یہیں سے حقیقت کی تلاش میں اس کو طاقت کے نظریات سے جوڑا ہے فوکو نے. تو سادہ مثال اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی کہے زمین سورج کے گرد گھومتی ہے تو آج یہ سائنس کا حصہ ہے کیونکہ ہمارا ایپسٹیم سائنسی حقائق کا معتبر مانتا ہے. مگر قرون وسطیٰ میں کلیسیائی جو علم تھا، ایپسٹیم تھا، اس کے تحت یہ علم باطل سمجھا جاتا تھا. تو ہر دور کو سمجھنے کا اپنا ایک عصری ایک تقاضا ہوتا ہے جس کو ایپسٹیم کہا جاتا ہے. تو تنقید اور فلسفے میں یہ جب ہم اس کا ذکر کرتے ہیں آج موجودہ دور میں تو ہم اس کو مشیل فوکو کے لحاظ سے سمجھتے ہیں کہ علم ہمیشہ غیر جانبدار نہیں ہوتا بلکہ طاقت اور سماجی ڈھانچوں سے جڑا ہوتا ہے اور اسی سے اس کو سمجھنا سب سے معتبر ہوتا ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے پورے ایک معاشرے کی جو سیاست ہوتی ہے یا ادب ہوتا ہے، فنون لطیفہ ہوتا ہے
یا جو بھی چیزیں اکنامیکلی سوشیالوجیکلی پائی جاتی ہیں سب کو سمجھ کر جو ایک نظریہ قائم ہوتا ہے اس کو ایپسٹیم کہتے ہیں۔ پھر ہی آپ اصل جو علم ہے اور اس کا جو ڈھانچوں کے تانے بانے ہیں وہ ان تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو اب ہم ذرا روح اثر کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ روح اثر جو ڈاکٹر صاحب نے استعمال کیا ہے تو دیکھنے میں یہ تینوں چیزیں مترادف ہیں، لیکن ایک نظر ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ روح اثر کی تفصیل بھی ہم دیکھیں تو روح کا معنی باطنی قوت، جوہر یا معنوی حقیقت ہے، اور اثر جو ہے زمانہ، دور یا وقت۔ تو زمانے کی روح یعنی کہ وہی زیٹ گائسٹ جو روح اثر تھا وہی اس کا مطلب ہے۔ تو اس کو ایک نظر ہم اگر دیکھیں تو یہی ہے کہ روح اثر ایک عدسہ ہے، لینس ہے جس کے بغیر نہ تاریخ کو سمجھا جا سکتا ہے، نہ ادب کو، نہ فلسفے کو۔ یہ بتاتا ہے کہ ادیب جو ہوتا ہے وہ محض انفرادی تخلیق کار نہیں بلکہ اپنے زمانے کی اجتماعی روح کا نمائندہ ہے، اس کے ادب میں ہر چیز جھلکتی ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ نمبر 3، تنقید کا بنیادی کام ادب اور اس کے جملہ متعلقات کا ایک ایسا فہم حاصل کرنا ہے جو ادب کی روح یعنی حسن و معنی کی ایک نئی دنیا کی تخلیق کے پیچیدہ عمل کا قائم مقام ہو۔ نمبر 4، یاد رکھو یہ دعویٰ نیرا دعویٰ ہی ہے کہ کسی نے نفسیات، تاریخ، سماجیات، لسانیات یہاں تک کہ روایت کی مدد سے ادب کی مکمل وضاحت کر دی ہے۔ نمبر 5، مصنف کے شخصی تجربات ہوں یا تاریخ، یہ سب فن پارے میں ایک سرچشمے کے طور پر قابل شناخت نہیں رہتے، ان کی صورت، حیت، معنی و منشا بدل جاتے ہیں۔ جہاں ایسا نہیں ہوتا وہاں فن پارہ نہیں کچھ اور وجود میں آتا ہے۔ نمبر 6، تنقید ایک معروض کے طور پر سامنے جبکہ اس کے سرچشمے محض تمہارے تصور میں ہوتے ہیں، جن کے کچھ نشانات تمہاری تنقیدی تحریر میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی اصول کو تخلیق کے لیے بھی فرض کرو۔ اس کو ذرا دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تنقید نگار جو ایک تنقید لکھتا ہے تو وہ معروضی حقائق تو سامنے پیش کرتا ہے، لیکن وہ جن معروضی حقائق تک پہنچا ہے اس کی وجہ اس نقاد کے ذہن میں بہت سا علم ہے، جس کی وجہ سے وہ نظریہ یا وہ نقطہ نظر یا وہ فن پارے سے جو ایک چیز سامنے آئی ہے وہ معروضی حقیقت کے طور پر آئی ہے۔ یعنی کہ آبجیکٹیو جو اپروچ ہوتی ہے نقاد کی وہی اصل نقاد کا کام ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اس نے فن پارے کو ویسے دیکھا ہے یا سمجھا ہے تو بیان کر دیا، اس کے پیچھے نقاد کا ایک پورا علم ہے، اس کی محنت ہے، اس کے عمر بھر کا سرمایہ ہے جو اس کے ذہن میں موجود ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہی جو اصول ہے وہ تخلیق کار کے لیے بھی فرض کرنا چاہیے، یعنی کہ تخلیق کار بھی جو لکھتا ہے تو وہ صرف ایک جملہ نہیں لکھ رہا ہوتا، اس جملے کے اندر جو اس زمانے کی مکمل روح ہے یا اس کا جو علم ہے یا روایت ہے یا وہ جس جگہ پہ بیٹھ کے لکھ رہا ہوتا ہے وہ سارا سٹرکچر بھی اس میں شامل ہوتا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ نمبر 7، نقاد اگر اپنے ذوق کو صرف خاص ادب تک محدود کر لے یا اپنے فہم کو ایک سطح خواہ وہ کتنی ہی بلند پر منجمد کر لے تو سمجھو وہ خطیب بن گیا۔ خطابت کے لیے سیاست کا میدان موضوع ہے، ادب نہیں۔ اس پر پہلے بھی ایک خط میں ہم بات کر چکے ہیں کہ جو خطابت ہے وہ ایک فن ہے، ایک آرٹ ہے، وہ علیحدہ سے ایک چیز ہے، اور نقاد جو ہوتا ہے وہ علمی جو ایک گہرائی ہوتی ہے اور ایک سرمایہ ہوتا ہے اور اس وسعت سے کسی فن پارے کو دیکھتا ہے۔ اگر وہ ایک ہی نظریے سے سب کو دیکھنا شروع کر دے تو وہ سمجھ لے وہ خطیب بن گیا ہے جو ایک ہی اینگل سے سب چیزوں کا موازنہ کرتا ہے۔ اس خط کے اہم سوالات یہ ہیں۔ نمبر 1، تنقید کے اصول کہاں سے اخذ ہوتے ہیں؟ نمبر 2، ہم کسی شعر میں اس کے خالق کی آواز، منشا، تاثر وغیرہ کو کیسے تلاش کر سکتے ہیں؟